بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نہ پکار نہ مدد طلب کرنا اللہ کے علاوہ اس سے جو نہ ہی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میرے محبوب تو نے ایسا کر لیا فَإِن فَعَلْتَ اگر تو نے ایسا کام کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو پھر ظالموں میں سے ہو جائے گا، یعنی ہم تیرا شمار ظالموں میں کر دیں گے. تمام قسم کی حمدیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں. درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ یونس کے ساتھ ہے، اور آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کا نام ہم نے عادت سے ہٹ کے مطر التوحید رکھا ہے. مطر
عربی زبان میں بارش کو کہتے ہیں، یعنی توحید کی بارش۔ ہم نے ٹاپک عنوان مطر التوحید رکھا، یعنی توحید کی بارش۔ وہ اس لیے کہ مطر بارش کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ برستی ہے، رحمت کی ہو یا زحمت کی، وہ برستے وقت بارش یہ فرق نہیں کرتی کہ یہ دشمن کی زمین ہے یا دشمن کا ملک ہے یا دشمن کا شہر ہے، یا اس ملک والے سے، اس شہر اور گاؤں والے سے ہماری دوستی ہے، برابر برستی چلی جاتی ہے۔ اگر وہ رحمت کی ہو تو رحمت تمام لوگوں پر برساتی چلی جاتی ہے، اگر اس میں زحمت ہو، عذاب ہو، تو عذاب نازل کرتی چلی جاتی ہے۔ آج ہم نے اس ٹاپک کا نام مطر التوحید رکھا کہ توحید اس طرح برسائیں گے ہم کہ کسی کا کوئی نام بھی ہو، کسی نے اپنا کوئی نام بھی رکھ لیا ہو، ہم اس میں تفریق نہیں کریں گے، بتائیں گے کہ شرک کہاں کہاں ہے اور توحید کہاں کہاں ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم نے ابتدا میں یہ جو آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت اپنے نبی سے خود مخاطب ہوئے ہیں، کیا میرے محبوب اگر یہ کام تو بھی کر لیتے، تم سے بھی سرزد ہو جاتا، تو ہم تجھے بھی ظالموں میں کر دیتے۔ یہی حکم جب اللہ اپنے پیارے حبیب کو کر رہا ہے تو ہم اس میں کیا اہمیت رکھتے ہیں، ہماری کیا کرتوت ہے، کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ ایک قاعدہ اور اصول ہے، العبرہ بعموم لفظ لا بخصوص سبب۔ یہ شرکیات، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، آوازیں دینا، یہ اگر کوئی نبی کرے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور امتی کی، عام آدمی کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ دوسری آیت ذرا سنیے، آج ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ نام تو پیارے پیارے رکھ لیتے ہیں، نام تو برق توحید رکھا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے اوپر لکھا ہے توحید ہاؤس، اندر مولوی صاحب توحید لکھ رہے ہیں، توحید گنڈا کر رہے ہیں، اندر باہر رکھا نام توحید ہاؤس۔ مولوی صاحب نے اپنا لقب رکھا برق و توحید، توحید گنڈے کی دکان کو رکھی ہے۔ کیا ہی خوب کہا ہے شاعر نے، قطع صبر، خودداری، دلیری، حق پرستی، توحید
اب کہاں رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے۔ برکو توحید رکھا نام، کر توید رہا ہے توید گنڈے۔ نام شیر ربانی، نام قاتل و شرک و بدعت، نام قاتل و شرک رکھا۔ جناب توید لکھے جا رہے ہیں، تویدوں کی رائٹنگ ہو رہی ہے۔ نام اہل حدیث رکھا، توید تھوک کے حساب سے خرید لو۔ نام رکھ کے چیٹنگ کی جا رہی ہے۔ ذرا سنیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العزت ارادہ کر لے تجھے تکلیف دینے کا، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ رب العزت کے علاوہ ان تکلیفوں کو دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ رب العزت تیرے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرمانا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان رحمتوں اور بخششوں کو روک نہیں سکتی۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جس پر چاہے رحمتیں نازل کر دے اور جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے مصیبتیں نازل کر دے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے سوال کیا جائے مشرکین مکہ سے، کون ہے جو آسمانوں کا خالق، جو زمین کا خالق، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو جواب آئے گا کہ اللہ۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر غور کیا کرو، کیا تم دیکھتے نہیں ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے، اگر اللہ رب العزت کسی کو بیماریاں لاحق کرنا چاہے، اللہ رب العزت کسی کو بے اولاد رکھنا چاہے، اللہ رب العزت کسی کو غربت میں افلاس میں مبتلا رکھنا چاہے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان مشکلات کو دور کر دے۔ ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر
کاشفات ضره أرادني برحمة هل هن ممسكات برحمته. اگر اللہ رب العزت تکلیف دینا چاہے، اگر اللہ ما تدعون من دون اللہ نرادنی اللہ بذر هل هن کاشفات ضره، کیا اللہ کے علاوہ کوئی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اگر رحمتیں نازل فرمانا چاہے تو کوئی ان رحمتوں کو روک سکتا ہے؟ نارادنی اللہ بذر هل هن کاشفات ضره، کوئی ہے اللہ کے علاوہ اللہ کی رحمتوں کو روک لے؟ اللہ جس کو تکلیف دینا چاہے، کوئی ہے طاقت ان تکلیفوں کو روک لے؟ اے میرے محبوب فرما دیجئے قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. کہہ دیجئے میرا رب ہی مجھے کافی ہے، میرا رب ہی میرے لیے کار ساز ہے، میں اسی پر ہی توکل کرتا ہوں. اور مومنوں کو چاہیے، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کیا کریں. یہ اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ میری توحید یہ ہے. ساری دنیا بھی ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے، لیکن اللہ اور کسی کی خیر کرنی چاہے، اللہ رب العزت عرش پر ارادہ فرما لے کہ اس کو تکلیف دینی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کے لیے مددگار نہیں ثابت ہو سکتی. اسی طرح اللہ رب العزت کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لیں تو ساری دنیا اس کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کبھی اس کے لیے خیر نہیں لا سکتی. یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا العبرہ بعموم لفظ لا بخصوص سبب. یہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، اس سے مراد ہے کہ دنیا کا کوئی بشر اگر ایسا کرے گا تو وہ اسی حکم کے اندر ہے. آج جو ہم بات کرنی چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں میں ہزاروں سال سے ہندوؤں نے حکومت کی. اس لیے علماء علم نفس کہتے ہیں کہ انسان بیہ سے، ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے. میں نے دیکھا کبھی پاکستان انڈیا کبڈی کا میچ ہو، پہلوانی ہو، کرکٹ ہو، ہندوؤں نے بھی گھروں میں کئی کچھ پہنا ہے، مسلمانوں نے بھی پہنا ہوا ہے. مسلمان بھی لکھی جا رہے ہیں تویز گنڈا. اگر یہ تویز بریلوی لکھے تو مشرک کہا، دیوبندی لکھے تو صوفی کہا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اہل حدیث لکھے تو برکت توحید ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر اہل حدیث ہر بات میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے اس بارے میں سعودیہ کے علماء کیا کہتے ہیں، سعودی علماء اس بارے میں کیا فتویٰ ہے، اسی وقت رجوع کریں گے سعودیوں کے فتوے کی طرف. آج ہم یہ پول بھی کھولنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو توحیدی کہہ کر، برق توحید کہہ کر، نام تو پیارے رکھ لیے، اہل حدیث کہہ کر
یہ توحید اگر دیوبندی لکھیں، صوفی بریلوی لکھے، مشرق، اہل حدیث لکھے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، نہ توحید میں کچھ فرق آئے، نہ مسلک بگڑے۔ اور میں نے دیکھا ایسے ملا جو کام ہی صرف یہ کرتے ہیں کہ توحید پھلانی ہے، اور اسی نام سے بڑے بڑے شیخوں کے پاس آ کر قصے بیان کرتے ہیں قبروں کے پجاریوں کے۔ آپ کتابیں لکھتے ہیں کہ توحید لکنڈا کیا جائے۔ ذرا حدیثیں سنیے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں ایک حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں۔ یہ تعین کرنا ذرا مشکل ہے کہ کیا وہ امتیں معراج کی رات پیش کی گئیں، کیا وہ امتیں خواب میں پیش کی گئیں، یہ نہیں بیان فرمایا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ہمارا موضوع یہ نہیں۔ فرماتے ہیں میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نبی کو دیکھا، آئے دنیا میں تبلیغ کرتے رہے، کئی سال گزر گئے، کئی صدیاں بیت گئیں، لیکن ایک تھوڑی سی جماعت ان پر ایمان لائی۔ ایک دوسرے نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک آدمی ہے، تیسرے نبی پر نظر ڈالی، نظر پڑی، دو آدمی ان پر ایمان لائے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک نبی کو، والنبی ولیس معہ احد، ایک نبی کو دیکھا دنیا میں آئے، سال ہر سال اللہ کی توحید بیان کی، ایک آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا، نہ ہی ان کو نبی تسلیم کیا اور نہ ہی ان کے رب پر ایمان لایا۔ نبی ہے، اور ایک نبی اتنی شان والا اور اتنی عظمت والا ہوتا ہے، اگر آدم سے لے کر آخری آدمی تک سارے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں تو ایک نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی چاہتا، نبی خواہش کرتا کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی بھی اس پر ایمان نہیں لایا، توحید کی دعوت دی۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہار، 950 سال تک دعوت دی، صرف 60-90 مختصر طور پر جتنے آدمی کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں اتنے لوگ ایمان لائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نبی کو دیکھا ولیس معہ احد، ایک آدمی بھی اس پر ایمان نہیں لایا۔ پھر فرماتے ہیں اذ رفع لی سواد عظیم، بہت بڑے لوگ تعداد میں مجھے لوگ دکھائے گئے، فظننت انہم امتی، میں خوش ہوا شاید میری امت ہے۔ فقیل علی ھذا موسیٰ و قومہ، کہا ہے محمد یہ موسیٰ اور اس کی قوم ہے۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، میں نے دیکھا بہت لوگ ہیں۔ فقیل علی ھذہ امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری امت ہے۔ وَمَا هُمْ 70,000، اور ان کے ساتھ اور ان کے اندر
70,000 ایسے ہیں یدخلون الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، ان میں 70,000 تیری امت میں ایسے ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نہ ان کو مشکلات آئیں گی، نہ پریشانیاں، نہ حساب و کتاب کے اور نہ عذاب کے مرحلات سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ یہ ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ اللہ کے سامنے جب پیش ہو معاشر کے دن، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے، نہ اس کو سوال ہوں اور نہ ہی اس کو عذاب ہو۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ بات آپ نے فرمائی، آپ نے خوشخبری دی اپنے صحابہ کو، ثم نہض، پھر آپ اٹھے، فدخل منزلہ، اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس بات کی نشاندہی کی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ فخاض الناس، لوگوں نے اس پر بحث مباحثہ شروع کر دیا، غور و فکر کہ کون ہیں یہ لوگ جو اتنے قسمتوں والے، اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ فقال بعضهم، کچھ لوگوں نے کہا، فلعلهم الذین صاحب رسول اللہ، ان میں سے کچھ نے کہا کہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یعنی صحابہ ہیں، ایمان لائے، آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی خدمت کرتے رہے، جہادوں میں حصہ لیا، جنگوں میں، یہ ہو سکتے ہیں وہ۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ نے کہا وقال بعضهم فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام، یا وہ ہیں جن کو کفر کی ہوا تکنے لگی، جن کو شرک کرنا نصیب نہیں ہوا، اسلام میں پیدا ہوئے۔ فلم یشرکوا باللہ شیئا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، شاید یہ ہو سکتے ہیں۔ وذکروا اشیاء، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بحث طویل ہوتی چلی گئی۔ فخرج علیہم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فاخبرہ، اور لوگوں کو خبر دی کہ میری امت میں سے 70,000 کون ہیں جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے ہم الذین لا یسترقون، ہم الذین لا یسترقون، ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرائیں گے، جو دم نہیں کراتے۔ پہلی بات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے کہ دم کرا لینا چاہیے، لیکن دم کی کوئی شروط ہیں۔ دم آدمی کرے اگر تو مومن ہو، موحد ہو، توحید پرست ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو۔ او مسلمانوں، تم ہندوؤں سے، عیسائیوں سے دم کراتے ہو۔ میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو اور مسلمان مردوں کو ہندوؤں سے، سکھوں سے اور عیسائیوں سے دم کراتے دیکھا میں نے، اور عورتوں کو دم کراتے دیکھا میں نے غیر محرم مردوں سے۔ ماتھے پکڑے ہوئے ہیں عورتوں نے، عورتوں کے، ملا نے، پیر نے، اور اس کو دم کر رہا ہے۔
اے باپ اگر تیری بیٹی ہے اور اگر اے خامند اگر تیری بیوی ہے، بھائی اگر تیری بہن ہے، تو بچ جا اس ابلیس سے، شیطان سے، جو تیری بیٹی کو، تیری بیگم کو، تیری ماں کو، تیری بہن کو دم کر رہا ہے۔ اس کے ماتھے کو پکڑ کر نظر تو ہٹ جائے گی، جن نکل جائے گا، لیکن یہ اتنا بڑا جن جو ہے داڑھی والا، یہ کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ ایسا داخل ہوگا کہ تجھ سے بھی دوڑ جائے گی۔ یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، جو عورت کو سامنے بٹھا کے بغیر پردے کے دم کر رہا ہے۔ اس کا تعلق کسی مذہب فرقے سے بھی کیوں نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دم اگر عورت کو کرنا ہے، پردے میں ہو اور ایسی زبان استعمال کرے کہ جس کی سمجھ آ رہی ہو، قرآن و حدیث سے ہو۔ اگر ایسی زبان بک رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ جادو ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے وہ بھی ہیں جو دم نہیں کراتے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ دم ہیں جن میں شرکیات ہوں، جو کرنے والے مشرک ہوں، تو ایسے آدمی سے دم نہیں کرانا۔ ایک دوسرا فرمایا وہ لوگ ولا یکتوون، جو علاج کے لیے اپنے جسموں کو داغتے نہیں ہیں، جسم پر نشان نہیں لگاتے علاج کے لیے۔ اور فرمایا تیسرے وہ لوگ ولا یتطیرون، وہ لوگ جو پرندوں سے فال پکڑتے ہیں۔ کہتے ہیں بھینس مر گئی، اوپر سے الو گزر گیا، گائے مر گئی، اوپر سے الو گزر گیا، آج کوا بول رہا ہے مہمان آئیں گے۔ اور تیرے ملک کے تو کوے، طوطے، چڑیاں سب غیب جانتی ہیں۔ کبوتر اس طرف چلے گئے خیر ہے، اس طرف چلے گئے شر ہے۔ قبروں پر لے کر طوطے بیٹھے ہیں۔ یہ جانور، یہ طوطوں سے فال نکالتے ہیں۔ کرکٹ کون جیتے گا؟ مسلمان ہیں، اس پر یقین کر رہے ہیں۔ ولا یتطیرون، پرندوں سے پھال نہیں پکڑتے۔ کوا تو کوے کے پاس تو میرا خیال ہے موبائل رکھا ہوا ہے اس نے، اس لیے وہ بتا دیتا ہے کہ مہمانوں نے مجھے کال کر دیا رہے۔ یہ الو حرامی جو مسلمانوں کی گائے اور بھینس کے اوپر سے گزرتے ہیں، یہ کافروں کے اوپر سے کیوں نہیں گزرتے؟ بدترین عقائد مسلمانوں کے کافروں سے بھی الوؤں سے پھال پکڑ رہے ہیں، کووں سے پھال پکڑ رہے ہیں، اور طوطوں سے پھال پکڑ رہے ہیں۔ اتنا بڑا سر، اتنا لمبا قد، لیکن مخ سے خالی۔ ادھر گائے کی پوجا ہو رہی ہے، ادھر کووں کی پوجا ہو رہی ہے، اور سب اس میں خاموش ہیں۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہے کہ ہر حال میں بھروسہ ہے، توکل ہے اپنے مالک پر۔ اتنی عظیم حدیث، اتنی بابرکت حدیث، اتنی خوشخبریوں والی حدیث کہ انسان اللہ کے سامنے پیش ہو معاشر کے دن، اللہ رب العزت فرمائے کہ جاؤ فرشتوں اس کو جنت کا رستہ دکھا دو، کیونکہ یہ میرا بندہ دم کے لیے خارے کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا، یہ میرا بندہ جسموں کو داغتا نہیں تھا، اپنے جسم پر نشان نہیں پڑواتا تھا، اور یہ میرا بندہ، میرا رب فرمائے
کہ پرندوں سے پھال نہیں نکالتا تھا، اس کو رستہ بتا دو جنت کا، جنت میں جائے۔ یہ اتنی عظیم حدیث سن رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عکاشہ، کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ عرض کیا کہ مجھے جنت میں داخل کر دو۔ اس لیے ہمارے نزدیک دعا کرانی جائز ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو، مجھے بھی اللہ رب العزت ان میں شامل کر دے۔ ایک اور اٹھا صحابی، اس نے ایک عظیم سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر 70,000 پورے ہو جائیں تو پھر جو بعد میں آئیں گے ان کا کیا بنے گا جو یہ کام نہیں کریں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 کو اپنے رب پر توکل کرنے والوں کو جنت کی راہ دکھائے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ نے حضرت عکاشہ سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تو بھی اللہ کی توفیق سے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور آدمی اٹھا، کہنے لگا اللہ کے حبیب میرے لیے بھی دعا کرو، تو آپ نے فرمایا لا، فقال سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے، اگر تو ایسے کرے گا تو بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے یہ کام دیکھے، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، صوفی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں، سب لے کے خود بیٹیوں کو، بہوؤں کو دم کے چکر میں قبروں پر لے رہے ہیں، مجاوروں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور مجاور پیار سے کہتے ہیں بھائیا دم یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ ایک ٹائم ہو جائے، رات رہنا پڑے گا، 2-3 دن ہمارے پاس ٹھہرو، دم ایسا کریں گے ساری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ یہ اس لیے ایسے چکروں میں نہیں پڑنا میرے بھائیوں، آپ کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ بھی ہو۔ اگلی حدیث سنو، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم را رجل فی یدہ حلقۃ من صفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہنے ہوئے ہے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، فقال ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ کام پہلے کسی کو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ جناب دیکھیں مسلمانوں کے حال، کڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں، پاؤں میں، گلوں میں زنجیریاں ہیں، اور یہ پیتل کا کڑا پہنے ہوئے اور پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ پلاسٹک کا، اس کی وجہ سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کڑا کیوں پہنا تو نے؟ ما ھذہ، قال من الواہنہ، ایک بیماری جس کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، کہنے لگا کہ واہنہ کی وجہ سے کہ تندرستی مل جائے، تر و تازہ ہو جاؤں، موٹا ہو جاؤں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی اس کو نوٹ کر لو مسلمانوں، او مسلمانوں فرقہ بندی چھوڑ دو، تمہارا مسلک کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی بات تو مان لو جو محسن انسانیت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انزعھا، اس کو اتار دے، فإنھا لا تزیدک الا وہن۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کسی مولوی کی زبان نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زبان مبارک جس کا تزکیہ اللہ رب العزت عرش سے فرماتے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، کہ میرا حبیب تو اس وقت تک بولتا نہیں جب تک ہم وحی نہیں فرماتے۔ فرمایا اتار دے اس کو، یہ تیری کمزوری کو اور زیادہ کرے گا، یہ دنیا میں ہے تیرے لیے کمزوری، روزانہ یہ کڑا پہننے کے باوجود بڑھتی چلی جائے گی۔
فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّبَهِ عَلَيْكَ، اگر اس کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی، مر گیا اس حال میں، یعنی توبہ نہ کی تو کڑا پہنے ہوئے موت مر گیا تو وہی علیک ما افلحت ابدا، کبھی تجھے نجات نہیں ملے گی، کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہوگا، عذاب تیرا نصیب بن جائے گا، جہنم تیرا گھر بن جائے گا۔ کیوں ملا ان کو یہ کیوں نہیں سمجھا تھا کہ تیری اس میں روزی روٹی ہے؟ جہنم بہت بری چیز ہے، اور تجھے اللہ نے اگر علم دیا ہے، اگر قرآن و حدیث کو جانتا ہے، تو یہ میرے آقا کی کبھی یہ بات تو سنا دیا کر ان کو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو نہیں فرمایا، کسی مشرک کو نہیں فرمایا آپ نے، یہ ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ کو نہیں کہا، وہ تو کافر تھے۔ یہ مسلمان کے لیے نصیحت فرمائی ہے کہ اگر مر گیا اس حال میں، توبہ نہ کی، لاحد میں یہ تیرا کڑا بھی اتر گیا، تو پھر تجھے کامیابی کی امید نہیں ہونی چاہیے، اللہ عذاب میں تجھے مبتلا کر دے گا۔ ایک، چھوڑ دو کڑے پہننے، چھوڑ دو دھاگے پہننے۔ آخری حدیث سنیں، اگلی حدیث میں عتبہ بن عامر سے ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمہ، جس آدمی نے گلے میں تعویذ ڈالا، فلا تم اللہ لہو، اللہ رب العزت اس کی خواہش تمنا کو پورا نہ کرے۔ اگر اس لیے تعویذ ڈالا کہ نظر بد سے بچ جاؤں، تجھے نظر لگے کم بخت، اگر تعویذ اس لیے ڈالا تو نے کہ روزی میں برکت ہو، تجھے خسارہ ہو جائے، اگر تو نے تعویذ اس لیے ڈالا کہ علم زیادہ ہو، تیری خواہش تمنا پوری نہ ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، اختر سلیم نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تعویذ۔ اور کہا کچھ لوگوں نے کہ یہ وہ تعویذ تھے جو جاہلیت کے تعویذ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تعویذ پہن لو جو جاہلیت، وہ تعویذ پہن لو جو قرآن و حدیث سے ہوں، جو تعویذ نہ پہنو جو جاہلیت کے تھے۔ آپ نے فرمایا من تعلق تمیمہ، جس نے گلے میں تعویذ ڈالا، العبرہ بے عموم لفظ لا بخصوص سبب، عبرت جو ہے، درس جو ہے، وہ ہے لفظ کے عموم سے، لفظ عام فرمایا آپ نے تمیمہ۔ دوسری طرف شرک کا ارتکاب ہے، بد دعا ہے میرے آقا کی کہ جو تعویذ پہنتا ہے۔ فرمایا اگلی حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا من تعلق تمیمہ فقد اشرک، جس نے مسند امام احمد فرمایا کہ جس نے تعویذ ڈالا، اس نے جس نے تعویذ لٹکایا، اس نے فقد اشرک، شرک کیا اپنے رب کے ساتھ۔ کہتے برق و توحید، کہتے توحید ہاؤس، ماشاءاللہ تبارک اللہ، سلفی، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، اہل سنت، لکھیں تعویذ، پوچھیں تعویذوں کی قیمتیں بتائیں، کہیں غریب مسکین کے لیے 100 کا، 500 کا، 1000 کا، 5000 کا تعویذ پہننے والے اور لوگوں کو تعویذوں کے وزن لوگوں پر لادنے والے مجرموں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ مجھے ایک آدمی پوچھتا ہے جمعے کے خطبے میں کہ پاکستان کی ٹیم ہمیشہ ہار کیوں جاتی ہے، کیا سبب ہے ان کو، اتنی محنت پریکٹس کرنے کے باوجود کیوں ہارتی؟ میں نے کہا ان کے اوپر اصل میں تعویذوں کا وزن ہے، تعویذوں کا وزن لادے ہوئے ہیں یہ۔ ان مجرموں کے گلوں میں دیکھو، تعویذ کا وزن دیکھو، اور سنیو
قرآن کو اگر پیچھا ہو جائے، کسی کی پیٹھ ہو جائے، اس کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہو تم، اسی توید کو تم گلے میں لٹکا کے لیٹرین میں چلے جاتے ہو، اس وقت تمہیں قتل اور توہین یاد نہیں آتی؟ فرمایا من تعلق تمیما فقد اشرک، جس نے گلے میں توید لٹکایا اس نے اپنے رب کے ساتھ شریک کیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت حذیفہ کے متعلق بیان کیا، حضرت حذیفہ سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ را رجل فی یدہ خیط من الحمہ فقطعہ، حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی گلے میں دھاگا پہن کر گھوم رہا ہے، تو آپ نے اس کو توڑ دیا۔ انہ را رجل فی یدہ خیط من الحمہ، کہنے لگا کہ مجھے بخار ہے، بخار کی وجہ سے، کوئی بواسیر کی وجہ سے، کوئی بخار کی وجہ سے، کوئی کسی لیے دھاگے پہنے گھوم رہے ہیں، چھلے پہنے، توید لٹکائے گھوم رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذرا سن حذیفہ بن یمان کیا فرماتے ہیں، اس کو نہیں سمجھ آئی پہلے تو اب سمجھ لے۔ یہ مسلمان سے فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ دھاگا پہننے والا کافر تھا۔ آپ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان لانے کے باوجود میرا رب فرماتا ہے کہ اکثر تم مشرک ہو۔ یہ ہیں وہ مشرک، توید لٹکانے والے، دھاگے پہننے والے، چھلے پہننے والے، کڑے پہننے والے، کڑوں کی قوم، دھاگوں کی قوم، توید گنڈے کی قوم بنا دیا ان کو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے سنو ذرا، فرمایا ان الرقا، بے شک دم، والتمائم، اور توید گنڈا، والطول، اور ایسے اعمال جو محبت کے ہوں، شرکن، شرک ہے۔ سنن نبی داؤد نے اس حدیث کو اپنی سنن میں بیان کیا ہے، ابن ماجہ نے اپنی اس حدیث کو اپنی سنن ابن ماجہ میں بیان کیا ہے۔ فرمایا یہ توید، یہ جھاڑ پھونک شرکیات ہیں، ذرا ان سے بچنا۔ تو اس لیے اب سنیے آخر میں سعودی علماء کا فتویٰ تویدوں کے بارے میں کیا ہے۔ کسی نے سوال کیا لجنۃ الدائمہ سے کہ کیا ہم توید لٹکا سکتے ہیں؟ اگر توید قرآن و حدیث سے ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم جس کو اعتراض ہو یہ فتویٰ دکھا سکتے ہیں ان کو۔ یہ سعودیہ کی لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، یہ ٹکڑ بوچ روٹیوں پر پلنے والے ملا کا فتویٰ نہیں۔ سنیے ذرا، کہتے ہیں توید خواہ اس نے قرآنی آیات سے بھی لٹکایا، قرآنی آیات سے بھی لکھ کر لٹکایا ہو، درست نہیں ہے اور یہ جائز نہیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں ان کے 3 اسباب ہیں، رئیسی اسباب، وہ سنیے۔ کہتے ہیں سب سے پہلی یا سب سے پہلا سبب ہے توید لٹکانے کی ممانعت کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہیں
تمام عام ہیں، تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمہ، حدیث عام ہے، عام تویز، قرآن سے ہو یا حدیث سے۔ آپ فرما دیتے کہ من تعلق تمیمۃ شرکیہ الا من قرآن، فرما دیتے کہ سب طویل شرک ہیں لیکن قرآن سے نہیں۔ یہ ہے معنی اس کا، اس عبارت کا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمہ، جس نے طویل لٹکایا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من تعلق تمیمہ فقد اشرک، جس نے طویل لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ بھی حدیث عام ہے، کوئی ایسی حدیث لائی جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کے طویل جائز ہیں، دوسرے ناجائز ہیں۔ کہتے ہیں سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ جو حدیث وارد ہوئی ہیں وہ عام ہیں، قرآنی طویل کو خاص کرنے کے لیے، جائز کرنے کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں دوسرا سبب طویل کرنے سے، قرآن کے طویل لکھنے سے دوسرے طویلوں کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ملا کیا طویل قرآن سے کر رہا ہے یا یہ طویل دوسرے کر رہا ہے، کیسے فرق کریں گے؟ کہتے ہیں ایسے طویل کرنے سے اگر جائز مان بھی لیا جائے جس کی کوئی دلیل نہیں، چلو پیٹ پوجا کے لیے، حرام خوری کے لیے، تو کہتے ہیں تو پھر سب لوگ لکھ رہے ہیں، کیسے تمیز ہوگی؟ اس لیے اس کو اس وجہ سے یہ دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ تیسرا کہتے ہیں اس لیے ناجائز ہے طویل لکھنا کہ اگر اس میں یہ ہند سے لکھے گئے 8 7 5 6 یہ جادو ہے، یہ واجب القتل ہے کرنے والا۔ اگر قرآنی آیت لکھی، سورہ فاتحہ لکھ دی، سورہ فاتحہ تو آدمی خود پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھ کے عمل کرتا؟ اگر سورہ فاتحہ لکھی، کل لکھ دیے، کہتا ہے جی تو قرآن لٹکایا اس میں شفا ہے، اس کو لے کر آدمی لیٹرین میں جائے گا، توہین ہو رہی ہے، اور اس کو جنسی عمل کے وقت لٹکائے رکھے گا، پالیت ہے، نجس ہے، قرآن کو لٹکائے گھوم رہا ہے، کتنا کم بخت ہے۔ پیچھا ہو جائے تو کہتا تجھے قتل کر دوں گا، قرآن پڑھ رہا ہوں، پیچھا کر رہے ہو، اس کو لے کر لیٹرین میں جا رہا ہے، اس وقت کوئی نہیں بتائے گا، یہ ملا نہیں بتائیں گے تمہیں، اس لیے نہیں بتائیں گے کہ ان کی روٹی کا معاملہ ہے، یہ طویل لکھیں گے تو پیسے ملیں گے۔ ہم نے اگر اسی سے شفا ہے تو ہم ایک آپ کو عقلی دلیل دیتے ہیں جس سے دل و دماغ کو اثر کرے اور دل و دماغ کو ٹھوکر لگے اور پتہ چلے کہ ہماری دلیل پکی ہے کہ نہیں۔ بخار تو حافظ قرآن کو بھی ہو جاتا ہے، مصیبتیں مشکلاتیں تو حافظ قرآن کو بھی آتی ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ سے تینوں کو لکھ کر لٹکانے سے شفا مل جائے تو پھر اس سے مراد ہے کہ حافظ قرآن کو کبھی بیماری نہ آئے، بلکہ حافظ قرآن کو کبھی موت نہ آئے، کیونکہ قرآن سارا اس کے سینے میں ہے۔ حافظ قرآن بھی وفات پا جاتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچ جاؤ، خود عمل کرو، خود سورہ فاتحہ پڑھو، خود معوذتین پڑھو، خود آیت الکرسی پڑھو۔ ہم تمہارے کام کی بات کر رہے ہیں،
ساری دنیا بھی تویز لکھنا شروع کر دے، پہننا شروع کر دے، وللہ الحمد، ہمیں کوئی خسارہ نہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بچ جاؤ ان جادوؤں سے اور غیر اللہ پر توکل کرنے سے بچ جاؤ۔ کہتے ہیں عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیء وکل الیہ، جو گلے میں تویز لٹکاتا ہے، منکا لٹکاتا ہے، پتھر لٹکاتا ہے، ادھر کڑا پہنتا ہے، جو بھی ایسا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اس کے سپرد فرما دیتا ہے۔ تویز لٹکے گھوم رہے ہو 5 کلو کا، یہ 2.5 کلو کا کڑا پہن کر کلمہ گو مسلمان مشرک گھوم رہے ہو، کیا کچھ پہنا ہے؟ دھاگے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں قبر سے لیا، فلاں مزار سے لیا، فلاں بابے نے دیا، اس کو پہن رہے ہو، اللہ پر توکل چھوڑ دیا، کیا اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے؟ کیا اللہ رب العزت کے پاس نعوذ باللہ رزق ختم ہو گیا ہے؟ صحت و تندرستیاں نہیں، چھوڑ کر یہ کڑے پہن رہے ہو، تویز لٹکا رہے ہو؟ اس لیے جس کو لٹکایا ہے اسی کے سپرد فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو لٹکائے گھوم رہا ہے اسی سے کام لے، اسی کو کہہ دو، اس تویز گنڈے کو ذرا مجھے بیٹا دے دو، اسی سے گزارش کرو، اس کو 24 گھنٹے لے کر یہ وزن گھوم رہا ہے تو حمار کی طرح، اور تو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرمایا من تعلق شیء، شیء لفظ نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ کچھ بھی ڈالا ہو اور اس سے آدمی کو امید ہو کہ اس میں شفا ہے، اللہ اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من قطع تمیمت من انسان، جس نے کسی انسان کے گلے سے تویز توڑ کے پھینک دیا، اس طرح ہے جس طرح اتنا ثواب ہے جس طرح اس نے غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ تقریباً اس طرح ہے جس طرح لاکھوں ریال کا صدقہ کر دیا۔ من قطع تمیمہ من انسان، کیوں؟ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اس تمیمے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ اس آدمی نے جو تویز اس کے گلے سے پھینکا، توڑ کر پھینک دیا، اس کی گردن کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اس طرح ہے جس طرح اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، گردن آزاد کرا دی۔ اس لیے تویزوں کو گلے سے اتار دینا یہ بہت بڑی دعوت و تبلیغ ہے اور توحید کی دعوت ہے۔ وقی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سواک، صاحب نیال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی حفاظت کرتے اور مسواک اپنے پاس رکھتے، جب آپ اشارہ فرماتے ان کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں جب یمن سے مدینے پہنچا تو میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ جب چاہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی اہل بیت میں سے ہے۔ اتنی محبت، اتنا پیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سن لو ان کے شاگرد کہتے ہیں کان یکرہون التمائم کلہا من القرآن و غیر القرآن۔ آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تمام قسم کے تویزوں کو
ناجائز سمجھتے تھے، بے شک وہ قرآن سے ہوں یا غیر قرآن سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دیکھو، ویسے تو 24 گھنٹے سارا سال ہی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، میں اہل حدیث ہوں، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ رافضی شیعہ ہے، لیکن مزے کی بات کہ 24 گھنٹے میں کتنے اہل حدیث ان کے ساتھ متفق ہیں کہ 24 گھنٹے کیے جائیں، ہم تو قرآن سے کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ طویل بے شک قرآن سے ہو یا غیر قرآن، اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اور طویل لکھنے کی وجہ سے اگر کوئی چھوٹا سا گناہ ہو رہا ہو تو آدمی سوچتا ہے شرک ہے، شرک، اور یاد رکھنا کہ چھوٹے سے چھوٹا شرک بھی گناہ کبیرہ سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج کے ہم گزارشات میں آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ ایسے کام جن میں شرکیات کے شبہات ہو سکتے ہیں، مومن کو چاہیے کہ ان سے بھی دور رہے۔ آگ جو ہے اس کے قریب آنے سے بھی جلا دیتی ہے، راہ کر دیتی ہے۔ ایسے کام لوگ آدمی کو شرکیات میں دھکیل دیتے ہیں، عقیدوں کو کمزور کر دیتے ہیں، اللہ پر ایمان اور توکل میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ مومن، مجھے بتاؤ کہ اگر یہ طویل لکھنے گلے میں ڈالنے جائز ہوتے تو سب سے زیادہ ابو بکر ڈالتے، اس کے بعد عمر، اور حضرت عمر لکھتے، حضرت عثمان لکھتے۔ یہ نہیں لکھے کہ جائز نہیں تھے، اس لیے جو طویل لکھے اس کا اور گلے میں پہنے وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس طویل کے پیچھے بہت بڑے حادثے ہیں جن کا انسان ارتکاب کرتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو توحید کی روشنی سے منور فرمائے، اور اللہ رب العزت مرنے کے بعد ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آئے موت ایمان پر اور اسلام پر ہم زندہ رہیں۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علیہ